نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی جوانی اور ان کے شہر۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے بچپن کے متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ آپ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کے پڑھ کے دم فرمایا کرتے تھے، وَإِذْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ۔ اور ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اپنے بچوں اسماعیل اور اسحاق پر اس کے ساتھ دم فرماتے تھے، یا اس کے ساتھ ان کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بچے ایسے ہی پیارے تھے جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن حسین پیارے تھے، ایسے ہی اسماعیل اور اسحاق جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پسندیدہ تھے، اور ہر ایک کے لیے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے ہیں وہ ہیں اسماعیل، اور چھوٹے بیٹے ہیں اسحاق، اور دونوں میں تقریباً 13 سال کا فرق ہے۔ تو کتاب مقدس کے مطابق حضرت اسماعیل کو گھر سے نکالنے کا جو نکالا گیا وہ جو ہے ان کی ستیلی ماں حضرت سارہ کے کہنے کی وجہ سے نکالا گیا، اور اس طرح کی کہانی جو ہے انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ تو اصل میں تو ان کو نکالا گیا، اللہ کے نکالا نہیں گیا، اللہ کی طرف اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے لیے وقف کیا، اللہ کے گھر کے عبادت کے لیے چھوڑا ان کو، اور ان کے جو والدہ تھیں۔ تو اس میں یہ ان کا انداز، یہ کہنے کا انداز جو ہے اچھا نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جو بات ہے وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے انہوں نے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کا بہت دکھ ہوا کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے سے دور کروں گا۔ تو حالانکہ 13 سال ان کے مطابق 13 سال کے ہو گئے تھے۔ بظاہر یہ جو ہے وہ بچپن کی ہی بات ہے، جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو اس وقت حضرت ابراہیم کو دکھ ہوا کہ اتنے سال بعد بچہ ہوا ہے اور حکم ہو گیا ہے کہ ان کو جا کے ویرانے کے اندر چھوڑ کے آ جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تعریف ان الفاظ میں فرمائی ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ وعدے کے پکے تھے، وعدہ بات کے پکے تھے، بات پوری کرتے تھے، اور رسول نبی تھے، اور اپنے گھر والوں کے دین کی فکر کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، پاکیزگی کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے رب کے پسندیدہ تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ان کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کہاں پہ ہوئی، اس کے لیے کتاب مقدس کے مطابق، کیونکہ وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں سے باہر نہیں گئے، یعنی اسی علاقے میں رہے، جو اسرائیل کا اور فلسطین کا یہاں پہ جوڑ ہے، جس جگہ پہ، اس جگہ پہ یعنی فلسطین اور مصر کا جہاں پہ جوڑ ہے، اس جگہ میں، اسی علاقے میں، اس صحرا میں رہے۔ تو اب لہٰذا انہوں نے ان کے لیے لڑکی بھی مصری کہا ہے کہ ان کی ماں نے ان کی مصر میں شادی کروائی تھی، اور فاران کے ریگستان میں اپنی سکونت اختیار کی۔ اب یہاں پہ فاران، اسی نجو، جو جس صحرا کو نجو کہہ رہے ہیں اسی کو فاران کہہ رہے ہیں، اور وہیں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہیں پہ صحرا میں رہتے تھے۔ تو جبکہ حدیث سے جو ہمیں ملتا ہے، عرب روایات کے اندر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بارے میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلی شادی جو ہے عمالیق ان کے پاس رہ رہے تھے، ان کی بیٹی تھی، ایک آدمی تھا صدی، اس کی بیٹی سے پہلی شادی کی، لیکن وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے آئے تو اس نے ناشکری کا اظہار کیا، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اپنی چوکھٹ بدلی کر لو۔ تو دوبارہ پھر اسماعیل بنت مزاز، اسماعیل کی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنت مزاز بن عمر سے شادی کی دوسری، اور وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے پوچھا کیا حال احوال ہے، تو انہوں نے کہا کہ گوشت اور پانی پہ ہمارا گزارا ہے، اور انہوں نے بڑی اس کی تعریف کی کہ بہت اچھا گزارا ہے، الحمدللہ گوشت کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کے لیے دعا کی، تو صرف یہ مکہ کے لیے یہ ہے کہ آدمی اگر مکہ میں ہو اور صرف گوشت اور پانی کھائے تو پیٹ میں درد نہیں ہوگا، ورنہ پوری دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی آدمی صرف گوشت کھائے اور پانی پیے اور اس کے ساتھ کچھ اور نہ کھائے تو آدمی کا پیٹ جو ہے وہ درد کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ نے ان کے لیے برکت رکھی ہے، مکہ والوں کے لیے گوشت ختم نہیں ہوتا اور اللہ نے پانی ویسے ہی ان کو آب زمزم کا عطا کیا ہوا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وعدے کے سچا ہونے پہ ایک واقعہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ ایک آدمی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وعدہ کیا اور وہ آدمی بھول گیا بات بھولنے کے بعد اگلے دن وہ ویسے اس کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا حضرت اسماعیل وہاں پہ، تو اس نے پوچھا کہ تم یہیں پہ ٹھہرے ہوئے؟ تو حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ جب میں نے وعدہ کیا تھا تو میں تو یہیں پہ ہوں۔ تو اس قدر اپنی بات کے پکے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ تیر انداز میں بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ تو یہ تورات میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو ہے تیر اندازی کرتے تھے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے صحابہ کرام کو تیر اندازی کی مشق کرنے کی جو ہے ان کو ترغیب دیتے اور فرماتے کہ ارمو بنی اسرائیل فإن أباكم كان راميا، کہ تم تیر اندازی کرو، نشانہ بازی کرو، کہ تمہارے والد جو ہے بڑے اچھے نشانہ باز تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک اثر ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سخت جان تھے، بڑے اپنے آپ کو مشقت کا عادی بنایا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو ہے شلوار نہیں پہنو بلکہ ازار پہنو، اور کبھی ننگے پاؤں چلو، کبھی جوتا پہن لو، اور اپنے آپ کو سختی کا عادی بناؤ، جسم آپ کا سخت ہونا چاہیے، اور زیادہ بھوکا رہو، اور اسی طرح سواری پہ ہمیشہ سوار نہیں ہو، پیدل بھی چلو، اور اس کے علاوہ گھوڑوں کے اوپر چھلانگ مار کے سوار ہو، اور سورج کا سامنا کرو، سورج کے سامنے کھڑے ہو، سورج سے نہیں ڈرو کہ یہ عربوں کے حمام ہیں، اور عاجم کی طرح اجمیوں کی طرح نعمتوں کے عادی نہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو سخت رکھو، اور حضرت اسماعیل تمہارے ابا کا جو حالت تھی اسے اپنا کے رکھو، یعنی مشقت کے عادی رہو، مشقت میں رہو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے اپنی ساری زندگی انہوں نے، کیونکہ ایک صحرائی علاقے میں اور جہاں پہ مشکل حالات تھے وہاں پہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری، تو ان کا جسم سخت تھا اور مشقت کا عادی تھا، کسی طرح کی مشقت سے وہ پریشان نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ ان کا جو ہے پیٹ سے کپڑا ہٹا تو وہ پیٹ بڑا نرم نازک قسم کا محسوس ہوا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہ اٹھا لیا کہ تمہیں لگاؤں کہ اتنا تم نے اپنے آپ کو جو ہے نزاکت کا عادی کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں شام میں رہتا ہوں اور وہاں پہ بہت زیادہ اللہ نے وسعت دی ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ کر گئے۔ لیکن یہ کہ حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ سخت جسم کے مالک تھے۔ بعض روایات سے ملتا ہے یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ابھی ملک سے بعد میں ملنے کا ہے، اس کو اخبار مکہ الفاقہی جو ہے اس میں انہوں نے اس کو نقل کیا ہے، اور اس میں اس کی ذکر کیا ہے کہ جرہمی نے، حضرت اسماعیل چھوٹے تھے ابھی جب حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے آئے، وہاں پہ آ کے جرہمی اور امالیکی رہنے لگ گئے۔ بظاہر جرہمی اور امالیکی ایک ہی ہیں، وہی امالیک جو تھے وہی جرہم تھے، اور یہ بڑے بڑے جسموں والے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام وغیرہ کا جو پانی تھا اس کے اوپر بعض روایات کے مطابق جرہمی نے قبضہ کر لیا تھا۔ جو ہمارے پاس روایات ہیں عربی روایات، اس میں تو یہ صراحتاً ہے کہ حضرت حاجرہ نے جرہمیوں کو بیٹھنے کی، وہاں رہنے کی اجازت اس شرط پہ دی تھی کہ یہ پانی ہمارا ہوگا۔ تو بہرحال اخبار مکہ الفاقہی میں ہے کہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، تو حضرت ابراہیم نے اس کی شکایت کی جب طبہ آیا تھا، جو ہمیری اور کہلانی بادشاہ تھے، وہ جب آئے، کہلانی جو وزیر تھا اس کو فیکل یہاں پہ کہہ رہے ہیں، سپہ سالار اس کا، تو یہ حضرت ابراہیم نے ان کی شکایت کی، تو انہوں نے وہ پانی واپس دیا اور معذرت کی، اور انہوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں ہمارے لوگوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ 7 بکریاں جو ہے گواہ رکھی، تو اس وجہ سے کہتے ہیں اس
कुएं का नाम बीर सबू पड़ गया, तो या बीर सबा पड़ गया। तो ये जो है ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये अभी मलिक और फैकल के साथ अब ये जरार की जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे जरार का जिक्र नहीं है। अखबार मक्का लिल फाक़ी ने इसे मक्का का वो वाक़या नकल किया। इसी तरह का वाक़या दोबारा ये हज़रत इसहाक़ के लिए भी कह रहे हैं। तो बहरहाल हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है वो अबुल अरब हैं। बुनियादी तौर पे अरबी जो कबाइल हैं वो उलमा का यहाँ पे जो नकल किया गया है कि जितने भी अरब कबाइल हैं वो सारे के सारे हज़रत इस्माईल के औलाद में से हैं, सिवाय 4 कबीलों के, सल्फ, औज़ा, हज़रमौत और सकीफ़। तो बज़ाहिर हो सकता है कि ये हिमयरी और कहलानी, एक तो जो अनाकीन जो थे किताब मुक़द्दस से मिलता है कि उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अज़ाब के तौर पे ख़त्म कर दिया था, बाद में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के दौर में ये ख़त्म हो गए थे। और दूसरे नंबर पे जो कबाइल मौजूद थे, अब ये सारे इतनी जल्दी इनमें कन्वर्ट कैसे हो गए हज़रत इस्माईल की औलाद में? तो अल्लाह ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लड़के ज़्यादा दिए, तो दूसरे कबीलों की जो लड़कियां थीं उनसे शादियां हो गए, जिसकी वजह से हज़रत इस्माईल का कबीला बढ़ता गया और दूसरे कबीले इस्माइली कबीले में जम होते गए, क्योंकि नस्ल जो है वो वालिद की तरफ मंसूब होती है। और इनमें से ये 4 में से कम से कम 2 कबीले वो हैं जो, एक हज़रत ईसू अलैहिस्सलाम की औलाद है, जो हज़रत याकूब के भाई हज़रत ईसू हैं उनकी औलाद है, और एक कबीला हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो औलाद हैं कबीला, उनमें से 1 या 2 कबीले उनके हैं। और बाज़ रिवायत से मिलता है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पहले शख्स हैं जिन्होंने अरबी घोड़ों को काबू किया और अरबी घोड़ों को बतौर सवारी के इस्तेमाल किया। इसी तरह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत में आता है कि सबसे पहले जिसने अरबी बोली वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है। यहाँ के लोग जो हिमयरी यहाँ पे रह रहे थे, बज़ाहिर वो इब्रानी बोलते थे, और जो सबसे पहले जो अरबी बोली गई वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बोली। खाना काबा की तामीर में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने हिस्सा लिया। हज़रत इस्माईल अभी बुलूगत के करीब थे या बालिग हो गए थे, जब उसके बाद कुर्बानी के फ़ौरन बाद जो है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद की खाना काबा की तामीर में। और यहाँ से यही वो रिवायत है जिसकी बुनियाद पे इसी तरह की बात तौरात के अंदर है कि जो आज वो कह रहे हैं, सुर्ख गाय की आपने कहानी सुनी होगी कि यहूदी सुर्ख गायें तलाश कर रहे हैं, वो ज़िबा करके और उसके बाद हैकल तामीर करना चाहते हैं। तो असल में इस बात की वो करना चाह रहे हैं। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने हरम तामीर किया, खाना काबा तामीर करने में अपने वालिद का साथ दिया। और जब एक पत्थर लगाना था, पत्थर लगाने की ज़रूरत थी, हज़रत इस्माईल को हज़रत इब्राहीम ने कहा पत्थर लेके आओ, एक कोने के लिए पत्थर चाहिए था। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम लेके आए, वो हज़रत इब्राहीम को पसंद नहीं आया। फिर दोबारा वो हज़रत इब्राहीम ने दोबारा भेजा कि लेके आओ, तो वो जब लेने गए उधर से अल्लाह ताला की तरफ से कोने का पत्थर अता फरमाया गया, जो कि हजर अस्वद है, और उसे कोने का पत्थर कहते हैं। इनकी किताब में कोने का पत्थर बड़े ख़ास तौर पे जिक्र किया जाता है। उस ज़माने में सजावट का कोई ख़ास तरीका था कि कोने पे पत्थर लगाते थे। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो कोने का पत्थर है, इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और इस्लाम के बारे में जो मिसालें इनकी किताब में हैं, उनमें से एक ये है कि ये कोने का पत्थर आएगा, यानी जिससे इमारत मुकम्मल हो जाएगी। कोने का यानी इमारत मुकम्मल होने के बाद जो उसकी सजावट के लिए लगाया जाता है। तो हज़रत इस्माईल जब वापस आए दोबारा पत्थर लेके आए, तो हज़रत इब्राहीम ने फरमाया कि मेरे पास जो है पत्थर आ चुका है, तुम्हारे पत्थर की ज़रूरत नहीं रही। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम सारी ज़िंदगी खाना काबा में ही और मक्का में ही तशरीफ़ फरमा रहे, मक्का से बाहर नहीं निकले, इल्ला ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगर वहाँ पे रह रहे थे, मदीना में रह रहे थे, तो वफ़ात के वक़्त उनकी या अपने जो अजीज़ व क़ारिब की वफ़ात के लिए जो जाते थे, उसके अलावा ये सारी ज़िंदगी जो उन्होंने बाकायदा रहे वो मक्का में ही रहे। तो और वो ज़ाहिर बात है कि मदीना भी हिजाज़ का ही हिस्सा है, हिजाज़ से बाहर नहीं गए। हज़रत सारा का इंतकाल हुआ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है करीत अरबा जगह का नाम, शहर का नाम इन्होंने लिखा है, और हिब्रून में कह रहे हैं, तो बज़ाहिर ये हिजाज़ में है। और क्योंकि इसके लिए नजद का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है, और वो सारी बातें जहाँ पे फिट हो रही हैं कि सबसे पहले जिनके बारे में कहा गया था कि वो जगह हज़रत इब्राहीम को कहा गया कि ये तुम्हारे बेटे को मिलेगी नजद को जाते हुए। और फिर जब वो
دوسرے ان میں پتہ چلا کہ نجد میں حضرت ابراہیم رہتے رہے ہیں، پھر خانہ کعبہ آ جاتے، پھر اس کے بعد دوبارہ جا کے نجد میں جا کے رہتے تھے۔ تو اب انہوں نے نجد، کیونکہ ان کے ہاں تو نجد سے مراد یہ صحرا ہے، تو یہ صحرا میں ظاہری بات ہے اپنے ابا کو نہیں رکھیں گے، تو انہوں نے بیت ایل سے اور نجب کے درمیان یہاں پہ ایک چیز جگہ فرض کی ہے، جو کہ جسے انہوں نے نام رکھا ہے ہبرون، تو جو کہ اصل میں حجاز کا جو لفظ ہے اس کو بگاڑا ہوا ہے۔ تو ہمارے اس کے مطابق یہاں پہ یہ جگہ جو مکہ مدینہ ہے، اس پورے کو نجد بھی کہتے ہیں، اس زمانے میں کہتے تھے، بعد میں ابھی تو خیر نجد صرف ریاض کے علاقے کو کہا جاتا ہے، اسی طرح اس کو حجاز بھی، مدینہ کو حجاز بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے رہے ہیں، اور جب حضرت سارہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے یہاں پہ ہمیریوں سے زمین خریدی۔ اب یہاں پہ ہتی کا لفظ ہے، اصل میں ہتی جو قوم ہے وہ ترک قوم ہے، ہتی کہتے ہیں ترکوں کو، اور وہ قوم جو آباد تھی وہ یہاں پہ ہاران کے علاقے میں، جہاں سے ہجرت کر کے آئے وہاں پہ وہ قوم آباد ہو سکتی ہے۔ اب اس علاقے میں ہتیوں کے پائے جانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اگر یعنی یہ جو اسرائیل جس جگہ کو کہہ رہے ہیں ہتی، جہاں پہ حضرت ابراہیم آئے تھے وہاں پہ بھی ہتی موجود نہیں تھے۔ تو بظاہر یہ انہوں نے جو ناموں کی تصحیف کرنے کی ان کی عادت ہے کہ ناموں کو بگاڑ دیتے ہیں، تو ہمیر کو ہتی کر دیا ہے، کہلان کو کنان کر دیا ہے، اور یہ اس طرح انہوں نے ان الفاظ کو بدلا۔ تو انہوں نے جو وہاں پہ ایک ہتی تھا اس سے مکفیلہ کے اندر زمین خریدی، اور وہاں پہ حضرت اپنی جو اہلیہ تھیں ان کو قبرستان کی زمین خرید کے وہاں پہ دفن کیا۔ وہ گفٹ دینا چاہ رہے تھے لیکن حضرت ابراہیم نے گفٹ قبول نہیں فرمایا، اور کہا کہ میں اس کی قیمت دوں گا، اور قیمت دے کے وہاں پہ حضرت سارہ علیہ السلام کو دفن کیا وہاں پہ ہی، پھر بعد میں حضرت ابراہیم کا خود وہ ہوا۔ تو آج وہ جگہ جس کے بارے میں جو یہودی کہہ رہے ہیں وہ ایک جو اسرائیل کے اندر جگہ ہے، وہاں پہ مسجد ابراہیم موجود ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ مسجد ابراہیم، کیونکہ انہوں نے 520 قبل مسیح میں یہ تحریف کر چکے تھے، تو مسلمان کیونکہ اسلامی دور جو ہے وہ اس سے 1400 سال بعد ہے، یعنی ان کی تحریف کرنے کے 1400 سال بعد ہے، تو ظاہری بات ہے کہ جہاں پہ یہودی بتا رہے تھے کہ یہاں پہ حضرت ابراہیم کی قبر تھی، حضرت سارہ کی قبر تھی، تو وہیں پہ مسلمانوں نے مسجد ابراہیم بنائی ہے۔ تو حضرت اسحاق کی شادی کے لیے یہ اب جو کتاب کے مطابق ہے، جو وقف ہوتا ہے اللہ کے لیے وقف ہوتا ہے وہ اس جگہ سے باہر نہیں جاتا ہے۔ تو یہ ساری جو بات ہے یہ حضرت اسماعیل کے اندر پائی جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کبھی مکہ سے زیادہ دور نہیں گئے، مکہ کے اندر ہی رہے، تو انہوں نے حضرت اسحاق کے اندر بھی وہی ساری صفات پوری کرنے کی، اصل میں یہ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز جو حضرت ابراہیم کے لیے ہے وہ حضرت اسحاق میں بھی وہی بات ہے، اور جو بات حضرت اسماعیل کے لیے ثابت ہے وہی حضرت اسحاق کے لیے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت اسحاق جو ہے وقف کیے ہوئے تھے، تو حضرت اسحاق وقف کیے ہوئے تھے، تو حضرت اسحاق جو ہے کنان سے باہر نہیں گئے۔ اب ظاہری بات ہے شادی کے لیے دلہا نے اپنی دلہن لینے خود جانا ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت سارہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنے نوکر کو کہا کہ تو جا حران سے، یہاں سے جو لڑکیاں ہیں ہتی لڑکیاں ہیں ان سے میں اپنے بیٹے کی شادی نہیں کرنا چاہتا، اس کی شادی میں کروں گا اپنے جو ہے اپنی نسل کی لڑکی سے کروں گا حضرت اسحاق کی شادی، تو جا کے وہاں پہ میرے گاؤں میں جا اور وہاں سے کوئی میری رشتہ دار تلاش کر کے لے کے آ۔ تو وہاں سے حضرت ان کے مطابق ان کا نوکر گیا، حضرت اسحاق یہیں پہ رہے، اور وہاں سے جا کے بیوی جو ہے وہ حضرت اسحاق کی لیے بیوی ربقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوتی بظاہر وہ لگتی ہیں، یعنی ان کے بھائی کے بیٹے کی بیٹی، وہ لے کے آئے حضرت اسحاق کے لیے ربقہ، اور اس سے حضرت اسحاق جب وہ یہاں پہ آ گئے کنان کے اندر، پھر یہاں پہ ان کی حضرت اسحاق سے شادی ہوئی۔ اور حضرت ابراہیم کی جس طرح وہ کل ہم نے کہانی دیکھی تھی کہ حضرت ابراہیم کو بھی ابھی ملک کے پاس جرار میں گئے، تو اسی طرح انہوں نے حضرت اسحاق کو بھی کہتے ہیں کہ یہ ربقہ کو لے کے جرار میں گئے، اور حضرت جو ہے ان کو حضرت اسحاق کو حضرت ربقہ کے اوپر بھی خطرہ تھا، تو اس لیے انہوں نے بھی اپنی بہن کہا، اور پھر وہی سارا اسی طرح کا معاملہ ہوا۔ تو یہ بہرحال ان کی جو کافی پیسٹ کی عادت ہے بظاہر انہوں نے یعنی اس کے مطابق جو ہے یہ واقعہ یہاں پہ بھی نقل کیا ہے۔ اسی طرح کنویں والی بات، جو بیر سبو کی بات ابھی ہم نے کی، حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرے کنویں پہ قبضہ کر لیا، اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق کے کنویں پہ بھی انہوں نے جرہمیوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور پھر ابھی ملک کو حضرت اسحاق نے کہا اور انہوں نے وہ ان کا کنواں چھوڑ دیا، اور پھر حضرت اسحاق نے بھی 7 بکریاں دیں، اور انہوں نے بھی اس کنویں کا نام جو ہے بیر سبا رکھا۔ تو یہ اتنا کاپی پیسٹ کرتے ہیں جو ہے،
اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ کہتے ہیں کہ حضرت سارہ کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے پھر ایک اور شادی بھی کی، 1 یا 2 اور شادیاں کی، اور ان کا جو بیوی تھی اس کا نام کتورہ تھا، اور اس سے زمران، یکسان، مدیان، اسباق اور سوخ پیدا ہوئے۔ تو پھر یکسان سے سبا اور ددان تھے، اور ددان کی نسل یہ ہیں اسوری، لتوسی، لومی۔ تو یہ ساری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ گھما کے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں داخل کر دیے ہیں۔ ہمارے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ جو ثابت کیے وہ کہہ رہے ہیں پھر ان کو ساروں کو گفٹ دے کے حضرت ابراہیم نے وہاں سے بھیج دیا تھا، اور وہاں پہ اپنے پاس جو ہے صرف حضرت اسحاق کو رکھا تھا، اور ان اہلیہ کو اور بچوں کو گفٹ دے کے مشرقی ملکوں میں بھیج دیا تھا، اور تاکہ جائیداد کا مالک جو ہے حضرت اسحاق کو بنایا جائے۔ تو یہ بظاہر انہوں نے اضافی جو بیویاں وہ ایڈ کی ہیں وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت حاجرہ کوئی منفرد نہیں تھی، حضرت حاجرہ جیسی اور بھی حضرت ابراہیم کی بیویاں تھیں، منفرد جو تھی وہ صرف سارہ تھی۔ تو یہ بہرحال ان کی ایک جو اندر کا جو تعصب ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو واللہ عالم، اگر تھیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن ہماری کتاب میں جو مذکور ہیں وہ 2 ہی ہیں، حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ، اور ان کی اولاد حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، 2 ہی بیٹوں کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے 175 سال کی عمر میں وفات ہوئی ان کی، اور وہ وہیں پہ دفن ہوئے مقفیلہ کے غار میں، جہاں پہ حضرت سارہ کو دفن کیا تھا وہیں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود دفن ہوئے۔ اور حضرت اسحاق ساری زندگی بیر لہی روئی کے پاس رہتے رہے۔ بظاہر یہ علاقہ یریحو کا علاقہ ہے، اور مدینہ کے اندر ہی یہ لوگ رہتے رہے، اور یہیں پہ جو ہے انہوں نے بنایا تھا۔ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ یہاں پہ تشریف نہیں لائے۔ ان کی قبر کے بارے میں اخبار مکہ الفاقی نے نقل کیا ہے کہ خانہ کعبہ اور حتیم خانہ کعبہ اور صفا مروہ کے درمیان کسی جگہ پہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔